جہاز اپنی پروان بھی بھر چکا تھا۔ وہ پتھرائی سے بیٹھی، اس کے حواس مختل تھے، دماغ کچھ پروسیس ہی نہیں کر پا رہا تھا۔ اس نے اپنے پاس بیٹھے مرد کو گردن پھیرتے دیکھا، وہ اپنے چہرے پر میگزین رکھے ہوئے تھا، شاید وہ سو گیا تھا۔ پاکستان جانے والی یہ فلائٹ اس کے پر کاٹ دیکھی، اسے تو جیسے اب ہوش آیا تھا۔ انایا نے بلک کر ہیرلڈ کے ساتھ لگے بیبی بیسنٹ میں سوئے زرغام کو دیکھا۔ وہ زرغام کو بیسن سے اٹھائے، سینے سے لگا گئی۔ سیٹ سے اٹھتے وہ آگے بڑھی ہی تھی کہ اسے بھاری آواز پر رکنا پڑا۔ یہ جہاز ہے، ٹرین نہیں، جس کی چین کھینچو گی تو رک جائے گا، یا پھر اگر تمہیں کسی دروازے سے نیچے کودنا ہے تو میں کھول دیتا ہوں، تم سے نہیں کھلے گا۔ عنایہ زرغام کو سینے سے لگائے سیٹ پر واپس آن بیٹھی تھی، کاٹدار نگاہ پاس بیٹھے مرد پر ڈالی جو ابھی تک میگزین چہرے پر رکھے ہوئے تھا۔ کامل جہانگیر مر چکا ہے، ورنہ تمہیں ٹورنٹو واپس چھوڑ دیتا۔ میگزین چہرے سے ہٹاتے وہ انایا کی طرف ترچھا ہوا تھا۔ انایا کی آنکھوں میں سرخی اترتے دیکھتے حیران تھی۔ وہ بھلا کس چکر میں اپنی آنکھیں سرخ کیے ہوئے تھا؟ پٹھان کی رگوں میں خون نہیں، غیرت دوڑتی ہے، وہ سرگوشی نما انداز میں کہتے۔ میگزین اپنے چہرے پر دے گیا تھا۔ انایا کی رگوں کا خون بھی ابلنے لگا تھا، کاش اس کی رگوں میں بھی خون کی جگہ غیرت دوڑتی، سب سے پہلے وہ ان خانزادوں کو موت کی گھاٹ اتارتی۔ اسلام آباد ایئرپورٹ پر اترتے ہی اس کا دماغ کام کرنا شروع ہو گیا تھا۔ ٹورنٹو میں تو بس اس کا دماغ وجود سب شل تھا۔ کامل کی موت کے بعد پولیس اسے بھی تفتیش کے لیے بلا سکتی تھی، وہ درخزے کی بیوی تھی، اور کامل جہانگیر کی آفس ورکر، تو اس وجہ سے پولیس اسے مشکوک ضرور ٹھہراتی، اور جو کچھ اس دن پارٹی میں ہوا اس کے بعد پولیس اسے پریشان کر سکتی تھی، اور کامل جہانگیر کے وہ ثبوت جو اس کے خلاف تیار کیے ہوئے تھے پولیس کو مل جاتے، وہ اسے اریسٹ بھی کر سکتی تھی۔ وہ کینیڈا میں رہ کر درخواست کے لیے بھی مسئلے کا باعث نہیں بننا چاہتی تھی۔ اس کی حالت یاد کرتے دل زار زار رویا تھا۔ پتہ نہیں وہ کیسا ہوگا، کہاں ہوگا، دل پر گھونسا سا پڑا تھا۔ وہ لب کاٹتے اپنا دل اس مرد کی طرف سے سخت کرنے لگی جو وہ کر نہ پا رہی تھی۔ پاکستان آتے سارے فلٹر اتر گئے تھے، وہ کھل کر رونا چاہتی تھی۔ ایئرپورٹ سے باہر آتے اس نے اپنے پیچھے آتے مرد کو دیکھا، وہ تیز تیز قدم اٹھانے لگے۔ اسے اس مرد کے ساتھ کہیں نہیں جانا تھا، ان پہاڑوں پر تو کبھی نہیں۔ وہ زرغام کو سینے سے لگائے سڑک پر بھاگنے لگی، سیاہ کوٹ کو بازوں پر ڈالے۔ وہ مرد کا کافی اطمینان زدہ لگتا تھا، اپنے سے آگے بھاگتی لڑکی کو دیکھ کر اسے ذرا فرق نہ پڑا تھا۔ عنایہ پاشا ہانپتے ہوئے رک گئی، اسے رکنا پڑا۔ اس کے سامنے ایک بڑی سی گاڑی آن رکی تھی، اس میں بیٹھے مردوں کو دیکھتے وہ خوف زدہ ہوئی۔ اس نے اپنی کمر پر ٹھنڈا لوہا محسوس کیا، وہ بے یقین ہوئی تھی۔ اس کی کمر پر پستول کی نال کافی مضبوطی سے وہ رکھے ہوئے تھا۔ عنایہ نے گردن پھیرتے شکوہ کی نہ ملامت بھری نگاہ اس مرد پر ڈالی۔ میں منتقم مزاج بندہ ہوں، جتنا زہریلا اتنا دوستوں کے لیے وفادار۔ وہ عنایہ کو بازو سے جکڑے اپنی گاڑی کی طرف بڑھ گیا، اسے پچھلی سیٹ پر زبردستی بٹھایا۔ وہ اس کے ساتھ ہی پچھلی سیٹ پر آن بیٹھا تھا۔ پستول کی نال ابھی تک عنایہ کی کمر پر پیوست تھی۔ اس کا ایک آدمی ڈرائیونگ سیٹ پر آن بیٹھا تھا۔ گاڑی سٹارٹ ہوتی آگے تیزی سے آگے بڑھنے لگی۔ درخزے کو پتہ چلا اب اس کی بیوی کے ساتھ یہ سلوک کر رہے ہیں، وہ آپ کی جان لے لے گا ساران بھائی، وہ پوری قوت سے چیخی تھی۔ اسی کے کہنے پر کر رہا ہوں۔ وہ ہنستے ہوئے آنکھیں موند گیا تھا۔ عنایہ شاکڈ سی زاران خانزادہ کو دیکھ رہی تھی، پستول اس کی کمر پر جمی رہی۔ گاڑی تیزی سے فراٹے بھرتے اپنی منزل مقصود کی طرف جا رہی تھی۔ ایک خوف تھا جو عنایہ پاشا کے اعصابوں سے لپٹا تھا، واپس انہی پہاڑوں پر جاتے اس کی سانسیں بند ہو رہی تھی۔ روتے ہوئے زرغام کو سینے سے لگائے وہ مجسم سے تھی۔
وہ ٹرے پکڑے کمرے میں داخل ہوا، عائشہ سے دیکھتے اٹھ کر بیٹھی، متورم سرخ آنکھوں میں حیرت و استجاب تر آیا تھا۔ ٹرے میں کھانا سلیقے سے سجا تھا۔ عائش نے اپنے پیر اوپر کو سمیٹے۔ زاویار نے کمبل ایک طرف کیا اور ٹرے عائش کے سامنے رکھ دی۔ خود وہ اس کے سامنے بیٹھا ہوا تھا۔ عائش بے یقینی سے ٹرے میں پڑی روٹیوں اور بکرے کے شوربے کو دیکھ رہی تھی۔ اس نے تو آج کھانا نہیں بنایا تھا۔ زاویار نے روٹی کا نوالا بنائے، شوربے میں ڈپ کرتے نوالا عائش کے منہ کی طرف بڑھایا۔ عائش نے بنا تاخیر کیے منہ کھول لیا۔ لقمہ چباتے اسے اندازہ ہوا ذائقہ بے حد اچھا ہے۔ حلق کڑوا ہونے کے باوجود اسے کھانا بے حد ذائقے دار لگا تھا۔ وہ چھوٹے چھوٹے لقمے بناتے اسے کھلاتا رہا۔ وہ خاموشی سے کھاتی رہی۔ انکار کرنے کی جرات نہ تھی۔ بخار نقاہت سے بھوک بھی زوروں پر لگی تھی۔ صبح کا خالی معدہ اب اسے بددعائیں دے رہا تھا۔ اوپر سے سامنے بیٹھے مرد کی دہشت اس قدر طاری تھی، وہ زہر بھی دیتا خاموشی سے کھا لیتے۔ نوالا بے اختیار اس کے حلق میں اٹکا۔ عائش کے مساموں سے پسینہ پھوٹا تھا۔ کھانے میں زہر تو نہیں، یہ خیال آتے ہی نوالا نگلنا مشکل ہو گیا۔ عائش نے سامنے بیٹھے مرد کی آنکھوں میں اپنی موت تلاشنا چاہی جو اس نے ہوش کھونے سے پہلے دیکھی تھی۔ وہ بنا کسی تاثر کے اسے دیکھتا لقمہ اس کے منہ کی طرف بڑھائے ہوئے تھا۔ اس کی خاموش آنکھیں اندر تک جاتی ہوئی تھی۔ عائش نے نوالا نگلتے منہ کھولا۔ اس کے منہ کی طرف آخری نوالا بڑھا گیا تھا۔ وہ پوری ایک روٹی ختم کر چکی تھی۔ ساتھ پڑی لکڑی کی تپائی سے پانی کا گلاس اٹھائے اس نے عائش کی طرف بڑھایا۔ عائش اس کے چہرے پر آئے تاثرات کو کوئی نام نہ دے سکی۔ وہ اس کے لیے سخت نہیں تھا تو نرم بھی نہیں لگتا تھا۔ عائش نے پانی کا گلاس تھامتے لبوں سے لگایا۔ وہ مختلف دوائیوں کے پتوں سے سفید گلابی گولیاں نکالتے اپنی ہتھیلی پر رکھ گیا تھا۔ گولیاں نکالتے اس نے ہتھیلی عائش کے سامنے پھیلا دی۔ عائش ملک جانتی تھی اسے کیا کرنا ہے۔ اس نے ایک ایک کرتے گولیاں چوڑی ہتھیلی سے اٹھاتے منہ پہ رکھتے پانی سے نگل لی۔ گولیاں نگلتے اس کی نگاہیں زاویار سے ٹکرائی۔ عائش کو بری طرح رونا آیا تھا۔ سیاہ آنکھوں کے تاثرات پتریلے اور سرد تھے۔ آنکھوں میں ہلکے ہلکے سرخ ڈورے تیر رہے تھے۔ وہ رونا چاہتی تھی مگر مقابل کے خوف سے رو بھی نہ سکی تھی۔ وہ ٹرے اٹھائے کمرے سے نکل گیا تھا۔ عائش نے کمبل مٹھیوں میں دبوچ لیا تھا۔ ابھی تک اس نے کچھ کہا کیوں نہ تھا۔ اس کی خاموشی عائش کو زیادہ خوف میں مبتلا کر رہی تھی۔ وہ 5 منٹ بعد کمرے میں واپس آیا تھا۔ تم نے واش روم جانا ہے؟ وہ بخاری میں لکڑیاں سیٹ کرتے ہوئے پوچھ رہا تھا۔ عائش نے بے ساختہ گردن اس بات میں ہلائی۔ جو آنسو رکے تھے کہیں تو جا کر بہانے تھے۔ جاؤ جلدی آنا، گردن ترچھی کرتے کہا تھا۔ عائش نے اپنے بال سمیٹتے اپنے پیر پلنگ سے نیچے کیے۔ شال سے اپنے وجود کو لپیٹتے وہ کمرے سے نکل گئی۔ بخاری میں لکڑیاں سیٹ کرتے اس کے جبڑے بھینچ گئے تھے۔ وہ پورے 15 منٹ بعد کمرے میں واپس آئی تھی۔ پلنگ پر تکیے کے ساتھ پشت جوڑے نیم تراز اس کی آنکھوں میں اتری سرخی کو دیکھ سکتا تھا۔ آنکھیں پہلے سے زیادہ متورم ہو گئی تھیں۔ ان آنکھوں میں بے رحمی سے ظلم ڈھایا گیا ہے، وہ جانتا تھا۔ دروازے کے پاس ہی وہ ٹھہر گئی تھی، پلنگ کی طرف نہ آئی تھی۔ رات کھڑے کھڑے گزارنی ہے۔ سگریٹ کا کش لیتے اس کی آواز قدرے بھاری تھی۔ دروازے کے ساتھ لگے عائش نے سر نفی میں ہلایا۔ زاویار نے اسے اشارے سے پاس آنے کو کہا تھا۔ سگریٹ لبوں میں دبائے وہ آنکھیں موند گیا تھا۔ عائش کا ایک ایک قدم من بھڑکا ہوا۔ وہ مرد سی پلنگ کی طرف چل کر آئے تھے۔ زاویار کے پہلو میں بیٹھتے وجود سے لپٹے مختلف رنگوں کی گرم شال اتار کر پیروں میں رکھ دی۔ زاویار نے ایک نظر اپنے پیروں میں پڑی اس کی شال دیکھی۔ آگے کو ہوتے وہ شال اٹھا گیا، اپنے تکیے کے نیچے وہ شال رکھ دی۔ عائش پلنگ پر لیٹتے اس کی طرف سے رخ پلٹ گئی۔ زاویار نے اس پر گرم کمبل دیا۔ وہ سختی سے آنکھیں میچے ہوئے تھی۔
طبیعت ابھی بھی خراب تھی، بخار سے چکر آ رہے تھے۔ آج رات وہ اس مرد کی گرمی خود پر نہیں سہ سکتی تھی۔ آنکھیں میچی وہ خوف زدہ تھی، اور کب اس کے قریب آ جائے دل کو بس یہی دھڑکا لگا تھا۔ عائش ملک کو حویلی یاد آئی تھی، وہ کب بیماری میں بھی اس کی جان چھوڑتا تھا۔ آج تو سردار زاویار کو اس پر غصہ بھی بہت ہوگا۔ وہ اپنے اندر کی ساری وحشتیں، غصہ، ڈر، خوف اس پر انڈیل دے گا، جیسے ارتضا کی موت کا غم اس کے ناتواں بدن میں بھی جاتے بناتا تھا۔ آہستہ آہستہ اس کی آنکھیں نیند سے بند ہونے لگی۔ گہری نیند میں بھی اسے پہلو میں لیٹے مرد کا خوف تھا۔ آنکھ کھلنے پر اس نے سفید بیڈ شیٹ پر ہاتھ پھیرا تھا۔ بستر پر گہری سلوٹیں تھیں، کمبل گرم تھا، اس کا مطلب تھا وہ کچھ دیر پہلے اس کے پاس ہی تھا۔ عائش نے کمرے میں چاروں طرف نگاہ دوڑائی، اس کا دل اچھل کر حلق میں آیا تھا۔ وہ جلدی سے اٹھ کر سمٹ کر بیٹھی تھی، وہ بخاری کے پاس بیٹھا ہوا تھا۔ سیاہ شلوار قمیض پر وہ سیاہ رنگ کی شال چانوں پر ڈالے ہوئے تھا، نم بال تھوڑے بے ترتیبی سے پیشانی پر بکھرے تھے۔ اس کے سامنے ناشتہ سجا تھا۔ عائش کی نگاہیں سے ہوتے قالین پر سجے ناشتے پر ٹہر گئیں۔ پتھر کی چینک میں چائے تھی، وہ چینک اٹھائے کپوں میں چائے ڈال رہا تھا۔ عائش کپ میں گرتی چائے کی دھار کو دیکھتی رہی، نگاہ سے ہٹی تو مختلف انواع قسم کے کھانوں پر ٹہر گئی۔ آملیٹ، ہاف فرائی انڈے، خوشبودار دیسی گھی میں تلے بلدار پراٹھے، کالے چنوں کا شوربہ، دیسی مرغی کی کڑھائی، مکھن، دیسی شہد، اس کے علاوہ میٹھی ٹکیا۔ وہ آنکھیں پھیلائے اس ناشتے کو دیکھ رہی تھی۔ آؤ، سوچ کیا رہی ہو؟ ایک نگاہ عائش کو دیکھتے کہا۔ وہ اس کے لہجے کی سنجیدگی پر غور کرتی روبوٹک انداز میں پلنگ سے نیچے اتر آئی تھی۔ زاویار نے ہاتھ کے اشارے سے اپنے ساتھ بیٹھنے کو کہا۔ وہ اس کے بالکل پاس آ کر بیٹھ گئی۔ سردی تو نہیں لگ رہی؟ زاویار نے اس کے بنا شال کے وجود کو ذرا سا دیکھا۔ نہیں، عائش نے دھیرے سے جواب دیا۔ کمرہ اچھا خاصا گرم تھا، رات سے بخاری دہک رہی تھی۔ بال تو باندھو، زاویار نے کہتے انتظار نہیں کیا تھا۔ اس کے بال خود ہی جوڑے میں باندھ دیے، جیسے وہ خود باندھا کرتی تھی۔ عائش نے لب دانتوں تلے دبایا۔ ناشتہ کرو، پھر دوائی بھی لینی ہے۔ زاویار نے چائے کا گرم کپ عائش کے سامنے رکھ دیا۔ عائش بنا کچھ کہے ناشتہ کرنے لگی، رات کے کھانے کی طرح۔ ناشتہ بھی بہت ذائقے دار تھا۔ یہ سب کس نے بنایا؟ وہ ناشتہ کرتے مسلسل یہی سوچ رہی تھی۔ ناشتہ ختم کرتے عائش برتن سمیٹنے لگی، وہ اس کے ہاتھ تھام گیا تھا۔ عائش نے سیاہ آنکھوں میں نرم گرم محبت کی شدت دیکھی، وہی وارفتگیاں جو وہ اکثر اس کی آنکھوں میں دیکھتی جب وہ اس کے بے حد قریب ہوتی۔ خالص شہد ہے یہ۔ وہ شہد کی شیشی اٹھائے اس کے آگے کر گیا تھا۔ عائش سمجھی نہیں تھی وہ کیا کہنا چاہتا تھا۔ یہ اتنی ضروری بات نہیں تھی وہ اسے یوں روکے رکھے۔ ملنگ جان کو درخت پر چڑھایا، بہت سی مکھیاں اسے کاٹ گئی تھی، مگر تمہارے لیے مجھے یہی شہد چاہیے تھا۔ شہد کا چمچ بھر کر عائش کے منہ کی طرف بڑھایا۔ عائش نے منہ کھول لیا تھا۔ زاویار نے آدھی شہد کی پیالی اسے کھلائی تھی۔ عائش کو ابکائی آنے لگی، تب اس نے جان خلاصے کی تھی۔ عائش برتن اٹھاتے باہر چلی گئی۔ زاویار خانزادہ نے اسے روکا نہیں تھا، وہ پلنگ کی طرف بڑھ گیا تھا۔ عائش نے کچن میں آتے دیکھا، کچن صاف ستھرا تھا، رات کے کھانے کے گندے برتن ہی سنک میں پڑے تھے۔ وہ خاموشی سے برتن دھونے لگی۔ کھانا اور ناشتہ کس نے بنایا؟ وہ مسلسل یہی سوچ رہی تھی۔ برتن دھونے کے بعد وہ مختلف کام ڈھونڈتی رہی، مگر کوئی کام نہیں تھا۔ کپڑے وہ کل ہی دھو چکی تھی، کمرے میں جانا ہی جانا تھا، کمرے سے باہر رکنے کا کوئی جواز ہی نہیں تھا۔ وہ گہری سانس لیتے کمرے کی جانب آئی۔ دروازے کے باہر کھڑی وہ شش و پنج میں مبتلا تھی، اندر جائے یا باہر ہی رہے، پورا گھر اندر سے چھتا ہوا تھا۔ گھر کی اس ڈیوری میں بھی نرم قالین بچھا تھا، مگر پھر بھی یہ حصہ سرد تھا۔ بنا کسی گرم شال اور سویٹر میں وہ ملبوس تھی۔
اسے گرم کمرے اور بستر کی ضرورت تھی، مگر رات سے اسے اندر بیٹھے مرد کے طور اتوار اور خاموشی ہلا رہی تھی۔ اندر آؤ عائش، یہ آواز اسے کپکپا کر رکھ گئی۔ وہ کیسے جان گیا تھا وہ دروازے سے باہر کھڑی ہے؟ وہ مرے مرے انداز میں دروازہ کھولتی اندر آئی، پلنگ پر بیٹھے زاویار کی طرف نہیں دیکھا تھا۔ ٹھیک ہو گئی ہو تم؟ اس کی آواز پر بے ساختہ سر اٹھایا۔ نہیں، ابھی بخار ہے، بدن میں بھی درد ہے، بھیگے لہجے میں بتایا۔ ادھر آؤ۔ وہ نرمی سے اسے اپنے پاس بلا رہا تھا۔ عائش کی روح سنسنائی، وہ یوں ہی نرم نہ ہوتا تھا۔ جو غصہ، اضطراب، وحشتیں رات کو نہیں ڈھائیں وہ شاید اب ڈھائے گا۔ عائش اس کے سامنے ہی پلنگ پر ٹک گئی۔ اس نے سامنے بیٹھنے کا اشارہ کیا تھا، وہ اسے اس کا حکم بجا لانا ہی تھا۔ سر کو جھکائے اس نے تلخی سے سوچا تھا۔ زاویار نے نیلی پیلی گولیاں ہتھیلی پر پھیلاتے اس کے سامنے کی، وہ بنا کسی تاثرات کے وہ گولیاں اٹھاتے نکل گئی۔ وہ گولیوں کے پتوں سے مزید گولیاں نکال رہا تھا۔ عائش شل سی ہتھیلی پر دھری ان گولیوں کو دیکھ رہی تھی۔ کھاؤ، لہجے میں تحکم در آیا۔ یہ گولیاں، عائش کے لب کپکپائے۔ گولیاں وہ ہتھیلی سے اٹھا چکی تھی، سے آنکھوں میں کچھ تھا، وہ اس کا حکم رد نہیں کر سکتی تھی۔ گولیاں مٹھی میں دباتے سر کو جھکائے وہ رونا شروع ہو چکی تھی۔ برتھ کنٹرول کی پلز کھا سکتی ہو، یہ کیوں نہیں؟ وہ آگے کو ہوا، اسے شانوں سے جکڑ گیا تھا۔ اس کا یوں رونا اسے مشتعل کر گیا تھا۔ وہ سر کو جھکائے رہی، اس کی آنکھوں میں نہیں دیکھ سکتے تھے۔ رات سے وہ خاموش کیوں تھا اب سمجھ میں آیا تھا۔ کس بات کا ماتم منا رہی ہو؟ میرے بچوں کی ماں تم ہی بنو گی، یہ سردار زاویار کا وعدہ ہے تم سے، وہ اپنا سینہ ٹھوکتے کہہ رہا تھا۔ عائش نے سر جھکائے بیڈ شیٹ مٹھیوں میں دبوچ لیا تھا۔ کھاؤ ان گولیوں کو۔ وہ اس کی کلائی جکڑے سختی سے مٹھیاں کھول گیا تھا۔ عائش نے وہ گولیاں پھانک لیں۔ وہ پانی کا گلاس اس کی طرف بڑھا گیا تھا۔ وہ کتنی دیر اسے دیکھتا رہا۔ وہ نگاہیں جھکائے روتی رہی، فراک کے گھیرے سے آنکھیں اور ناک رگڑتی رہی۔ وہ بیڈ پر ٹانگ پھیلائے کروٹ بدل گیا، کمبل اچھی طرح خود پر لیتے آنکھیں مون لی تھی۔ وہ سونا چاہتا تھا۔ عائش اس کے پاس سے اٹھ کر بخاری کے پاس جا بیٹھی۔ اس کی بھاری ہوتی سانسوں کی گونج بتاتی تھی وہ سو گیا ہے۔ وہ رات بھر نہیں سویا تھا، وہ سمجھ گئی تھی۔ عائش نے تھکے تھکے سے سر گھٹنوں میں دے دیا۔ بے بسی ہی بے بسی تھی جو پورے وجود میں در آئی تھی۔ وہ اس وقت ٹیرس پر کھڑی بگڑے موسم کے تیور دیکھ رہی تھی۔ آج ایک ہفتہ ہونے کو آیا تھا۔ ان دونوں کے درمیان بات چیت بند تھی۔ وہ ایک دوسرے کے قریب ہوتے ہوئے بھی کافی دور تھے۔ ایک ہی پلنگ پر سوتے وہ اسے ہاتھ تک نہ لگاتا تھا۔ نہ رات میں نہ کسی پہر زاویار نے اسے انگلی سے بھی چھو کر دیکھا تھا۔ وہ اسے اپنے بے حد قریب کیے سوتا تھا، مگر پچھلے ایک ہفتے سے وہ پلنگ کے کونے پر ہی ٹکا ہوتا تھا۔ ٹیرس پر کھڑے عائش ملک سردار زاویار کے رویے پر نہیں گھل رہی تھی، بلکہ وہ دل ہی دل میں ازحد شرمندہ تھی۔ پچھلے ایک ہفتے سے کھانا ملنگ جان کی طرف سے آ رہا تھا۔ آج کھانا کھاتے عائش کو جی بھر کر شرمائی تھی۔ ملنگ جان کا گھر اتنا قریب نہیں تھا کہ آسانی سے کھانا پہنچایا جاتا، پھر 3 وقت کا کھانا ہوتا، اس میں کافی اہتمام ہوتا۔ آج بارش زوروں پر تھی، پھر بھی ملنگ جان کھانا دے کر گیا تھا۔ زاویار کے کپڑے تک وہاں سے آ رہے، وہ لب کاٹتے خف زدہ سی کھڑی تھی۔ زاویار کو دبے دبے انداز میں جتایا بھی تھا کہ اس نے کوئی جواب نہیں دیا تھا۔ وہ بے حد خاموش تھا، اسے آج تک اتنا خاموش نہیں دیکھا تھا۔ وہ پچھلے ایک ہفتے سے اس گھر نے اس کی آواز نہیں سنی تھی۔ عائش کو اس سے مزید خوف آنے لگا تھا۔ ایک ہفتہ بھلا کوئی بات کیے بغیر کیسے رہ سکتا ہے؟ وہ حیران ہوتی تھی۔ پچھلے ایک ہفتے سے وہ گھر پر ہی تھا۔ کبھی لیپ ٹاپ پر کوئی کام کرتا نظر آتا، کبھی نیٹ فلکس پر کوئی سیریز دیکھ رہا ہوتا، کبھی بخاری کے پاس بیٹھ کر لکڑیاں سیٹ کرتا۔ کمرے میں اس کی جگہ بدلتی رہتی، مگر خاموشی تھی طویل ہوتی جا رہی تھی۔ وہ روز صبح سویرے نہا کر کپڑے بدل لیتا تھا۔ کمرہ سارا دن اس کی سینٹ سے مہکا رہتا۔ عائش ایک ہفتے میں چکرا کر رہ گئی تھی، اتنے سناٹے تھے اس گھر میں جو اب اس کے اندر اتر آئے تھے۔
وہ پچھلے ایک ہفتے سے اسی لباس میں تھی جو زاویار نے تبدیل کیا تھا، زرد پھولوں والی گرم گھیرے دار فراک جو اس ایک ہفتے میں ملا ہو گیا تھا۔ نہ کپڑے بدلے، اس نے نہ شاور لیا تھا، وہ خود سے بالکل ہی لاپرواہ ہو چکی تھی۔ وہ خود کو زندوں میں سمجھتی تھی نہ مردوں میں۔ وہ قطع تعلق ہوا تو وہ بھی خود سے لاپرواہ ہو گئی، اس کے ڈر سے صاف ستھری رہتی تھی، اب جب کہ وہ دیکھتا ہی نہیں تھا تو کیا ضرورت تھی ایک لاش کو سجنے سنورنے کی؟ مگر اس سب میں وہ چکرا کر بھی رہ گئی تھی۔ سارا سارا دن ہتھیلی پر ہتھیلی رکھ کر بیٹھنا بھی اسے وحشت میں مبتلا کر رہا تھا۔ کام ہوتا تو تلخ سوچوں سے کچھ دیر کے لیے ہی صحیح چھٹکارا مل جاتا تھا، اب وہ کمرے سے باہر اور باہر سے کمرے تک بولائی بولائی پھرتی تھی۔ ٹیرس سے واپس کمرے میں آتی تو پلنگ پر نیم دراز کوئی کتاب پڑھ رہا تھا۔ آج اسے کتاب پڑھتے دیکھنے میں مجھے انسانوں والی کوئی خصلت نہیں تھی، مگر کام آج کل سارے انسانوں والی کرتا تھا۔ کتاب کا ٹائٹل دیکھ کر آئش بھڑ بھڑ چلی۔ وہ لو ان برزین کی این کی کتاب دا فیمیل برین پڑھ رہا تھا۔ میں گھر کے کام کر لوں گی، آپ ملنگ جان کو کھانا لانے سے منع کر دیں۔ زاویار نے کتاب سے نظریں اٹھاتے اسے دیکھا، وہ اس کی نگاہوں پر گڑبڑا کر رہ گئی۔ ایک ہفتے کے بعد ان آنکھوں کو دیکھا تھا، اندر تک جاتی ہوئی آنکھیں۔ وہ اس پر گہری نگاہ ڈال کر کتاب میں واپس چہرہ دے گیا تھا۔ طبیعت ٹھیک نہیں تمہاری، آرام کرو، سنجیدگی سے کہا گیا۔ میری طبیعت ٹھیک ہو چکی ہے، اس بات کو ہفتہ ہو گیا ہے۔ وہ کتاب بند کرتے اپنے سرہانے رکھ گیا تھا۔ کچھ باتیں کبھی ختم ہو کر بھی نہیں ہوتی، مجھ سے پوچھو، ایسا لگتا ہے زخم ابھی بھی تازہ ہو، خون ابھی بھی نیلا ہو، تپش ابھی بھی اٹھ رہی ہو، دھواں ہی دھواں ہے۔ عائش، کیا تمہیں وہ دھواں دکھائی نہیں دیتا؟ وہ تپش جلاتی رہی جو مجھے خاکستر کر رہی ہے۔ وہ از حد سنجیدہ تھا، نگاہیں ایک پل کے لیے اس پر سے ہٹائی نہیں تھی۔ کون سے زخموں، کس تپش کی وہ بات کر رہا تھا، وہ سمجھ نہ پائی تھی۔ میں خود کھانا بنا لوں گی، آپ ملنگ جان کو منع کر دیں، وہ اتنا ہی کہہ سکی تھی۔ میں نے اماں سے بات کی ہے، وہ کسی عورت کا بندوبست کر دیں گی، جب تک نہیں ملتی کھانا ادھر سے ہی آئے گا، وہ حتمی دو ٹوک لہجے میں بولا تھا۔ اچھا نہیں لگتا آپ یوں ان لوگوں کو زحمت دیں۔ اچھا تو بہت کچھ نہیں لگتا، کیا تم وہ کام چھوڑ چکی ہو جو مجھے درد دیتے ہیں، میرے وجود کو لہو لہو کرتے ہیں؟ وہ درشتگی سے اس کی بات کاٹ گیا تھا۔ کون سے کام؟ وہ پوچھتے پوچھتے رہ گئی، وہ جیسے اس کے حق لام ہونے کا انتظار کر رہا تھا۔ آج وہ اگلی پچھلی ساری کسریں نکال کے رکھ دینا چاہتا تھا۔ وہ اس سے بات کرنے پر یکدم پچھتانے لگی، سیاہ آنکھوں میں بے چینیوں کے ساتھ ایک لاوا بھی تھا جو بہنے کو تیار تھا۔ تمہارا ہر بار بھاگنا اور میرا ہر بار تمہیں پکڑ کر لانا عائش۔ ایک ہفتے بعد ان دونوں کے درمیان وہ موضوع آ گیا تھا جس سے وہ بچنا چاہتی تھی۔ میں بھاگی نہیں تھی، میں بالکنی سے گر گئی تھی۔ آپ نے اپنے دھلے کپڑے دیکھے ہوں گے، میں صرف وہی کپڑے ڈال رہی تھی، پتہ نہیں کیسے میں گر گئی۔ وہ ہاتھ مسلتے کہہ رہی تھی، سر کو جھکایا ہوا تھا، اس دن سے خاموش تھا، آج سزا دے گا۔ وہ یہی سوچ کر رہ گئی تھی۔ اور تم نے سوچا ہوگا اچھی طرح غسل لیتے مجھ سے ملنے آ جاؤ۔ لہجہ نرم تھا مگر آنکھوں کی تپش آگ جیسی۔ اتنے فاصلے پر بھی عائش نے اس آگ کے شعلے محسوس کیے تھے۔ ان دونوں کے درمیان گہری خاموشی آن ٹھہری، وہ سر کو جھکائے لب کو چلتے کھڑی تھی، وہ اس پر ہی نگاہیں جمائے ہوئے تھا۔ وہ اس کی نگاہوں کو اپنے جسم کے آر پار محسوس کر سکتی تھی۔ ایسا ہی ہوا ہوگا، مجھے تم پر یقین ہے۔ بہت دیر بعد اس کی آواز سنائی دی تھی۔ عائش نے نگاہیں اٹھائے، وہ ہونٹوں پر نرم سی مسکراہٹ سجائے اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ عائش ملک کا جسم برف کی مانند جمنے لگا۔ وہ ایک ہفتے بعد آخر بات ختم کرنا چاہ رہا تھا۔ نگاہوں میں گرمی اتر آئی تھی، اسے آنکھوں میں وار فتگیاں وہ دیکھ سکتی تھی۔ کپڑے نہیں بدلنے تھے؟ لہجہ شدت سے ملائمت اختیار کر گیا۔ عائش نے لب دانتوں تلے دبایا، اتنی ملائمت، اتنی نرمی، خدا کی پناہ وہ اس سے ہم کلام نہ ہوتی۔ وہ بری طرح پچھتائی تھی۔ تم اس دن سے نہائی بھی نہیں؟ اب کے بار لہجے میں ملامت در آئی۔ عائش کا چہرہ شرم و خوف سے سرخ ہوا۔ وہ یہ بات کرے گا، اسے سوچنا چاہیے تھا، کاش وہ شاور لے لیتی۔ شرم سے پانی پانی اس نے سوچا تھا۔
एक हफ्ते से तुम ऐसे ही फिर रही हो, नहाना तो चाहिए था तुम्हें। बेबरकती होती है आयश। आयश के गाल सेक छोड़ने लगे। क्या शर्म थी जो इसे आई थी। 2 नमाज़ें पढ़ लें तो खुदा से हर मामला खत्म। आयश को खड़े-खड़े चक्कर आया। भिगो-भिगो कर ताने मारने में इससे बड़ा सानी कोई ना था। मेरे लिए बद्दुआएँ नहीं करनी थी। इसकी अगली बात पर आयश का सांस लेना दूभर हुआ था। वो कैसे जानता था वो इसके लिए बद्दुआएँ करती है? आपने भी तो इस दिन के बाद नमाज़ नहीं पढ़ी। नजरें झुकाए ये जताया था, निगाहें कैसे उठाते, कमबख्त की आंखें नहीं एक्सरे थी, अंदर तक देख लेता था। कभी आंखों के पार, कभी बदन के आर पार। मैं नमाज का भी पाबंद नहीं रहा, मगर जब भी सजदे में गया पूरे दिल से गया। मैं आधे दिल का आदमी नहीं। मोहब्बत हो नफरत इंतहा तक करता हूँ। मोहब्बत में मुझसे बड़ा जिगरा किसी का नहीं हो सकता। नफरत में मुझसा गिरा हुआ किसी को ना पाओगे। बस सर उठाए इसे देखने लगी। वो हाथ के इशारे से इसे अपने पास बुला रहा था। आज रोबोटिक अंदाज में इसकी तरफ आई। 1 हफ्ते बाद वो जाती भी तो कहाँ। कोई चोर दरवाजा नहीं था जहां से राह फरार पाती। वो उसके पास आकर खड़ी हो गई। वो इसे बेहद नरमी से अपने गोद में बिठा गया था। आयश इसके शानों पर हाथ जमा गई। इसकी आंखों में देखना इस वक्त मुश्किल होता था। वो देख ना सकी थी। निगाहें झुका गई, घनेरी पलकें लरसने लगी। इस मर्द का कर बस जलाता था। इसे इस मर्द से बस यही खौफ लाहक था। ज़ावियार ने हाथ बढ़ाकर बालों का जूड़ा खोल दिया, अपना चेहरा बालों के करीब किया। इतनी अच्छी महक आती थी तुम्हारे बालों से, मगर आज। वो बात अधूरी छोड़ते आयश की आंखों में देखने लगा। आयश का रंग तपती भट्टी की तरह सर्द थी। लब काटते वो शर्मिंदगी की इंतहा पर पहुंची। इसे इससे इस गंदे मैले कुचैले हुलिये में खुशबू तो नहीं आ सकती थी। वो अपना चेहरा इसकी गर्दन में देख रहा था। पसंदीदा औरत की खुशबू पागल करती है। आज बदबू भी सह लूंगा। वो इसे देखते आंख विंग कर गया। आयश को एक ही झटके में अपने नीचे किया। आयश सख्ती से आंखें मीच गई। खुदा गवाह था, इसे जिंदगी में इतनी शर्मसारी कभी नहीं आई थी जितनी इस वक्त आ रही थी। वो इसकी गर्दन को दीवाना वार चूमते ही से बेलिबास कर गया था। इसकी शिद्दतों में वही वारफतगियां, वही बेताबियां थी जो हमेशा से होती थी। वो ज़ावियार के उठने से पहले शॉवर भी ले चुकी थी, कपड़े भी बदल चुकी थी। रात को इसने अपने पास से हिलने नहीं दिया था। इस 1 हफ्ते में वो कैसे कैसे अजाब सहता रहा। इसकी शिद्दतें, इसका कर्ब सहते वो बावर कर चुकी थी। एक लम्हे के लिए इसने सोने नहीं दिया था। आयश ने आईने के आगे खड़े अपनी गर्दन और उससे नीचे इसकी जुनूनी सौगातों को बगौर देखा था। एक निगाह से देखा जो पलंग पर आड़ा तिरछा गहरी नींद में गुम था। वो कमरे से निकलती बावर्ची खाने की तरफ आई। तंदूर पे लकड़ियां सेट करते वो इसे जलाने लगी। मलंग जान के घर से आया वो खाना और नहीं खा सकती थी। दूसरों को तकलीफ देकर सरदार सावियार ही मुतमईन रह सकता था। आग जलाते तलखी से इसने सोचा। आग जलाने के बाद वो आटा गूंदने लगी। अब वो तेज तेज हाथ चलाते नाश्ते के लिए तैयार कर रही थी। ज़ावियार ने करवट लेते इसके महके वजूद को गहरी निगाहों से देखा। मुझे रात में तुम बहुत अच्छी लग रही थी, वो कोहनी के बल होते कह रहा था। आयश ने कोई जवाब नहीं दिया था। वो खामोशी से कालीन में कपड़ा बिछाए नाश्ते का सामान रखती रही। रहने देती तुम आयश। वो पलंग से उतरता इसके करीब आया। मैं और क्या करूंगी यहाँ? खाली बैठूंगी तो पागल हो जाऊंगी। मैं काम अपनी रजा से करती हूँ। आयश ने निगाहें झुका ली। वो बहुत पास खड़ा इसके हाथ थामे हुए था। निगाहें यहाँ वहां गड़ती हुई। रजा और खुशी में फर्क होता है आयश। जब खुद को एक बीवी समझोगी तो हर काम में तुम्हारी खुशी शामिल हो जाएगी। ये घर तुम्हें काटेगा नहीं, न मेरा कोई काम करते तुम्हें बुरा लगेगा। वो इसे अपने करीब कर गया, इसके सीने से आन लगी। आयश ने इसके सीने पर सर रख दिया। ज़ावियार की धड़कनें हमेशा की तरह तेज थी। वो इसके कमर के गिर्द दोनों बाजू हमाल कर गया था। मैं ये नहीं कहता कि तुम मुझसे मोहब्बत करो। मैं बस ये चाहता हूँ तुम मुझे अपना शौहर समझो। तुम तकदीर को कबूल कर लो आयश, मुझसे वफा करो। इससे ज्यादा तुमसे कुछ नहीं मांगना। आयश इसके सीने से लगे इसे खामोशी से सुनती रही। जो वो मांग रहा था देना बेहद मुश्किल था। और इसके बालों में नरमी से उंगलियां फेर रहा था। महबूब से बेवफाई करने वाली औरत कबूल कर ली जाती है, शौहर से बेवफाई करने वाली औरत को हमेशा
حقارت کی نظر سے دیکھا جاتا ہے۔ دل کے وہموں کو زبان پر لاتے وہ مضطرب تھا۔ عائش لب کاٹتے اس سے الگ ہوئی۔ عائش کو کچھ پل دیکھتا رہا، وہ خاموشی سے اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ وہ دیوار پر سر ٹکائے مکے مارنے لگا۔ عائش سہم کر پیچھے ہوئی۔ تم پر غصہ نہیں کر رہا عائش، میری آنکھوں سے وہ منظر ہٹتا نہیں جس میں تم اس کے قریب کھڑی تھی۔ بولو عائش، جواب دو، وہ کیسے تمہیں چھو سکتا ہے؟ وہ تم سے کیسے اب بھی وہ سب چاہ سکتا ہے؟ تم ایک بار تو اس سے کہتی تم میری بیوی ہو، تم میرے نکاح میں ہو، وہ تم سے ایسی باتیں نہ کرے، وہ تم سے اب کوئی امید نہ رکھے۔ وہ سر کو جکڑے پلنگ پر بیٹھ چکا تھا۔ عائش دیوار کے ساتھ جا لگی۔ وہ کیا ساری باتیں بھی سن چکا تھا؟ جو شابیر نے اس سے کہا تھا وہ سوچ کر رہ گئی۔ زاویار نے سر اٹھایا، اس کی آنکھوں میں وحشت کی لالی تھی۔ وہ جو کہہ رہا تھا باخدا میں نے ایک لفظ نہیں سنا، مگر میں بنا کچھ سنے بھی بتا سکتا ہوں تم سے کیا کہہ رہا تھا۔ عائش دیوار سے پشت جوڑ رہی تھی، اس سے تکتے ہوئے بس وہ خوف زدہ تھے۔ اس نے تم سے تمہارا قرب مانگا ہوگا، تم سے تمہیں مانگا ہوگا۔ اس نے کہا ہوگا وہ تمہارے بغیر نہ جیتا ہے نہ مرتا ہے، تم اسے نہ ملی تو وہ اگلا سانس بھی نہیں لے پائے گا، وہ مر جائے گا عائش، وہ مر جائے گا۔ عائش بنا سانسوں کے اسے دیکھتی جا رہی تھی، وہ وحشت سے مٹھیاں دبوچے ہوئے تھا۔ بھول جائیں زاویہ، میں آپ کے پاس ہوں۔ وہ گھبرا گئی تھی۔ بھول جاؤں؟ کیسے بھول جاؤں؟ وہ منظر یاد آتا ہے تو میرا خون پانی ہونے لگتا ہے، میری رگیں کٹنے لگتی ہیں، میرا وجود بھڑکتی آگ کا گولا بن جاتا ہے۔ تم نے مجھے اتنی تکلیف دی ہے، میں نہیں بھول سکتا۔ تم اس کے پاس بھی کیوں گئی؟ کیوں وہ اس سے وہ انگوٹھی لی؟ کیوں میرے دل کا خون کیا؟ وہ تذب بذب سی کھڑی لب کاٹتی رہی تھی۔ میں آئندہ اس سے نہیں ملوں گی، ڈرتے ڈرتے اس نے کہا تھا۔ زاویار کی حالت دیکھتے وہ اس سے خوف کھانے کے علاوہ کچھ نہیں کر سکتی تھی۔ سچ کہہ رہی ہو؟ وہ بیڈ سے اٹھتے اس کے قریب چلا آیا تھا۔ ہاں ہاں، وہ دیوار میں جا سمائی تھی۔ مقابل کی آنکھیں انتہائی سرخ اور بوجھل تھیں، لہجے میں بے قراری عیاں تھی، رگوں پین میں بے چینی اضطراب تھا۔ اس کا چہرہ دونوں ہاتھوں میں تھام گیا تھا۔ میں نے جو کیا مجھے اس کی سزا مل چکی ہے۔ وہ عورت جس سے میں سب سے زیادہ محبت کرتا ہوں، جس کے دل میں خود کو دھڑکتے ہوئے سننا چاہتا ہوں، جس کی آنکھوں میں خود کو دیکھنا چاہتا ہوں، اس عورت کا صرف جسم میرا ہے، وہ میرے پاس ہے، میرے قریب، بے حد قریب ہے، مگر پھر بھی وہ میری نہیں ہے۔ یہ کیسے تکلیف ہے عائش، تم کبھی نہیں جان پاؤ گی۔ وہ عائش کو اپنے قریب کرتے اس کے شانے پر سر رکھا تھا، لہجے میں برسوں کی تھکن اتر آئی تھی۔ عائش شل سے کھڑی تھی۔ میں کبھی تم سے تمہاری محبت نہیں مانگوں گا، کبھی نہیں کہوں گا کہ تم مجھ سے محبت کرو، مجھے اپنی آنکھوں میں دھڑکنوں میں بساؤ، بس میرے قریب ہوتے اسے مت سوچنا، اس کے ساتھ کی خواہش مت کرنا، اسے یاد مت کرنا، اس کے خواب مت دیکھنا۔ شانے سے سر اٹھاتے وہ گڑگڑایا تھا۔ عائش بے اختیار سر اس بات میں ہلا گئی، سے آنکھیں متورم سرخ تھیں، ان میں اس کے لیے جنون تھا۔ زاویار کی محبت کی مہر اس کی پیشانی پر سب کی۔ وہ یکدم خوش نظر آنے لگا، ایک معصوم بچے کی مانند جس کا دل اس کی پسندیدہ کھلونے سے بہلا دیا گیا ہو۔ میں نہا کر کپڑے بدل کر آتا ہوں، پھر اکٹھے ناشتہ کرتے ہیں۔ میری زندگی کا ایک ہفتہ تم برباد کر چکی ہوں، اسی ایک ہفتے کو واپس کیسے لاؤں میں عائش؟ وہ پھر سے مضطرب نظر آنے لگا تھا۔ پچھلے گزرے جانے والے ہفتے پر اس پر رات کی طرح پھر سے سوگ طاری ہوا تھا۔ عائش مجبوراً مسکرائی تھی، ویسے مسکراتے دیکھ کر مدھم سا ہنسا تھا، چہرے پر بشاشت اتر آئی۔ وہ عائش کی آنکھیں چومتے کمرے سے نکل گیا۔ عائش سٹ سانس کھینچتے قالین پر بیٹھ گئی، ناشتے کے برتن سیٹ کرتے وہ گہری سوچوں میں ڈوبی تھی۔ وہ کلائیوں کو سر کے نیچے باندھتے بیڈ پر لیٹے ہوئے گہری سوچ میں گم تھا۔ وہ بیڈ کے کونے پر بیٹھی سر کو جھکائے لب کچل رہی تھی۔ 2-4 بار پہلو میں لیٹے مرد کو دیکھا بھی تھا، وہ یہاں ہوتے ہوئے بھی نہیں تھا۔ وہ بیڈ کے کنارے پر خاموشی سے لیٹتی اس مرد کی طرف سے کروٹ لے گئی تھی، اس کے وجود میں بھی ابھی بھی کوئی ہلچل نہیں ہوئی تھی۔ وہ اپنے لبوں پر ہاتھ جمائے، دبی دبی سسکیاں روک گئی، جسم بے اختیار ہچکولے بھرنے لگا۔
بیڈ کے بالکل ہی کنارے پر لیٹے ہونے کے باعث اسے روتے ہوئے جھٹکا لگا تھا۔ اس سے پہلے وہ بیڈ سے نیچے گرتی وہ اس کے پیٹ پر ہاتھ ڈالے اسے اپنے قریب کر گیا۔ کیا کرتی ہو خانم؟ اپنا نہیں کہ میرے بچے کا خیال کر لو۔ وہ اسے اپنے سینے میں سما گیا اس طرح کہ ارمیش کی دھڑکنیں زری خانزادہ کے سینے میں بجنے لگی۔ ارمیش بھی یقینی سے آنکھیں بڑے کیے اسے دیکھ رہی تھی۔ ایسے کیا دیکھ رہی ہوں؟ اور اس کے یوں دیکھنے پر بہم سا مسکرایا تھا، جھک کر اس کی ماتھا پٹی اتارنے لگا جو ارمیش نے اب تک اتاری نہیں تھی۔ اتنی پسند ہے تمہیں جویلری؟ ابھی تک اتاری نہیں؟ نرمی سے ماتھا پٹی اتارتے پاس رکھی۔ آپ نے ایک بار بھی مجھے نہیں دیکھا خان، میں آپ کے ایک نگاہ التفات کی منتظر تھی۔ بس اس کی لے گئی اتنی مشکل اردو کہاں سے سیکھی تم نے خانم؟ اپنی 8ویں فیل بیوی کے یوں روانی سے بولنے پر وہ ہنسا تھا۔ محبت کریں گے تو سب آ جائے گا، آپ کے قابل بننے کے لیے میں سب کر سکتی ہوں۔ وہ ارمیش کی بات پر اس کی سرخ ناک سے اپنی ناک مس کر گیا تھا۔ تم میرے قابل ہی ہو خانم، اس لیے میرے پاس میرے بیڈ پر ہو۔ اگر میں تمہیں اپنے قابل نہ سمجھتا کبھی تمہیں اپنے قریب نہ آنے دیتا۔ نکاح کیا ہے تم سے، میرے ہونے والے بچے کی ماں ہو تم، قابل ہو میرے لیے۔ وہ نرمی سے اس کے کان کے جھمکے اتار رہا تھا۔ ارمیش پر سختہ طاری ہوا۔ اتنی نرمی، اتنی عزت و پترائی سے زری کو دیکھ رہی تھی۔ خان، مجھے خود سے کبھی جدا مت کیجیے گا۔ آپ زنیشا کو بے شک یہاں لے آئیں، میں آپ کی خادمہ بن کر رہ لوں گی، بس خود کو ہفتے میں ایک بار دیکھنے کی اجازت دے دیجیے گا۔ وہ روتے ہوئے بولی۔ اس کی بڑی بڑی آنکھوں میں خوف اور وہمے تھے۔ وہ تھکا تھکا سانس کھینچتے تکیے پر سر گرا گیا۔ ارمیش کو اپنی گرفت سے آزاد کر دیا۔ وہ میرے پاس کبھی واپس نہیں آئے گی۔ تم مت ڈرو خانم، وہ کبھی تمہاری راہ میں نہیں آئے گی۔ تم زنیشا شاہ کو نہیں جانتی، میں جانتا ہوں۔ اس عورت کا جنون اپنے لیے میں نے دیکھا ہے۔ وہ زنیشا شاہ رہی ہی نہیں۔ میں کسی اور عورت کے پاس ہوں پھر بھی زندہ ہوں۔ اس کا مطلب ہے میں اس کا جنون نہیں رہا، میں اس کا زرق نہیں رہا جس کے لیے وہ کبھی پاگل تھی۔ وہ بولا تو اس کی آواز زکام زدہ تھی۔ ارمیش نے اس کے گال پر بہتے آنسو دیکھے۔ ارمیش کے سینے میں درد سا اٹھا تھا۔ اس مرد کی ہر خوشی کی دعا کرتے ہوئے بھی وہ اسے کسی دوسری عورت کے لیے روتا دیکھ نہیں سکی تھی۔ وہ رخ موڑ گئی تھی۔ زری خانزادہ نے اس کی کمر میں ہاتھ ڈالتے اسے اپنے قریب کیا۔ ارمیش ٹپٹپائی آنکھوں سے اسے دیکھتے اس کے سینے پر سر رکھ گئی۔ اچھی لگ رہی تھی آج، وہ اس کی طرف دیکھتے مسکرایا تھا۔ ارمیش گلاب سی ہوتے اس کے سینے میں چہرہ چھپا گئی۔ وہ اس کے بالوں میں انگلیاں پھرتے چھت پر نگاہیں ٹکا گیا تھا۔ ارمیش جلدی اس کی باہوں میں سو گئی تھی۔ زری خانزادہ کی آنکھوں کے گوشوں سے آنسو نکلتے تکیے کو بھگونے لگی۔ زنی جان، اس کے لب واہ ہوئے۔ وہ آنکھیں موند گیا، آنکھیں بند کرتے زنیشا شاہ اور بند آنکھوں میں اتر آئی تھی۔ وہ رگو پہ میں اس طرح سرایت کیے ہوئے تھی، اس کا خود میں خود کا کچھ نہ رہا تھا۔ آج رات بھی اسے یاد کرتے کٹنے والی تھی۔ سکون کی نیند اب نہیں سو سکے گا، وہ جانتا تھا۔ تمہارا دماغ خراب ہے، اسے جانے بھی کیسے دیا تم نے؟ وہ بھڑکا تھا۔ میں کیا کرتی بھائی، مجھ سے زرمش نے اجازت نہیں لی تھی، صرف بتایا تھا۔ وہ جواباً سلگی تھی۔ بھابھی بولو، آریان نے مڑتے ہوئے سے سرزنش کی تھی۔ 7 کڑے تیوروں سے گھورا تھا۔ چھوٹی ہے وہ مجھ سے۔ روشنا نے لب بھینچ لیے۔ جیکے نے اسے زرمش کی وجہ سے اغوا کیا تھا۔ وہ اپنے دل سے زرمش کے لیے کڑواہٹ نکال نہ پا رہی تھی۔ میں بھی چھوٹا ہوں تم سے، آریان کا لہجہ سرد تھا۔ سینے پر ہاتھ باندھتے پوچھا۔ وہ بہت دنوں سے نوٹ کر رہا تھا روشنا اور زرمش کے بیچ کھچاؤ۔ زرمش اس سے بات کرنے کی کوشش کرتی، جواباً روشنا تڑک کر جواب دیتی تھی۔ آج زرمش گھر پر نہیں تھی۔ وہ روشنا کی کلاس لینے کا ارادہ رکھتا تھا۔ میں نے آپ سے کبھی بدتمیزی نہیں کی، کبھی نہیں کر سکتی تم، کر کے دکھاؤ، پر بتاؤں گا تمہیں کہ میں تمہارا بڑا بھائی ہوں۔ وہ سینے پر ہاتھ باندھے اسے خشمگین نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ بھائی؟ روشنا روحانسی ہوئی۔ آئندہ زرمش سے بات کرتے بھولنا مت، وہ تمہاری بھابھی ہے۔ اور دو ٹوک انداز میں بات ختم کرتے داخلی دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ موم کے پاس چلی جاتی ہوں میں، مجھے آپ کے پاس رہنا ہی نہیں ہے، وہ بلند آواز میں بولی تھی۔ اس کی آواز شبنمی تھی۔ فضول بکواس نہیں روشنا، نہ میری واپسی پر مجھے تم روتی ملو، ورنہ ایک عدد جہاں پر تو ضرور لگاؤں گا۔ وہ غصے سے کہتے دروازے سے نکل گیا تھا۔
بیوی کی جی حضوری کرتے زبان نہیں تھکتی تھی۔ مجھے جھانپڑ لگائیں گی؟ لگانے ہی نہ دے دوں کہیں۔ وہ بڑبڑاتے ہوئے صوفے پر بیٹھ گئی۔ ریموٹ اٹھاتے ٹی وی لگاتے بلند آواز میں گانے چلائے تھے۔ دل نے یہ کہا ہے دل سے محبت ہو گئی ہے تم سے۔ یہ گانا سنتے اس نے سٹپٹاتے ہوئے ٹی وی بند کر دیا۔ اندھا عدلان یاد آیا تھا، اس کے چہرے پر تناؤ یاد آیا تھا، اس کی آنکھیں کبھی واپس نہ آئے۔ اس نے شد و مت سے دعا کی تھی۔ گاڑی ڈرائیو کرتے اس کا غصہ حدوں کو چھو رہا تھا۔ ساڑھے تین گھنٹے کی مسافت پر واقع شاپنگ کمپلیکس جانے کی کیا ضرورت تھی؟ وہ بھی اس حالت میں۔ پچھلے 1.5 گھنٹے میں اس کے فون کالز پر وہ کتنی ہی کالنگ کر چکا تھا، مگر مجال ہے ایک کال بھی اٹھائی ہو۔ وہ اس کی سیفٹی کے لیے پریشان تھا۔ گارڈ سے رابطہ ہو چکا تھا، وہ شاپنگ مال کے اندر ہے۔ باہر کھڑے گارڈز نے صرف فون پر بتایا تھا۔ آریان نے گاڑی کی سپیڈ بڑھائی، جب تک اسے دیکھ نہ لیتا چین نہیں آنا تھا۔ 3.5 گھنٹے کا راستہ وہ 2 گھنٹے میں عبور کر کے وہ پہنچا تھا۔ مال کے اندر داخل ہوتے وہ مسلسل زرمیش کو کال کر رہا تھا، مگر فون نہیں اٹھایا تھا۔ وہ جھنجھلا کر رہ گیا تھا۔ پتہ نہیں اسے کس بات کی سزا دے رہی تھی، جو آج یہ سب کر کے اس کی جان نکال رہی تھی۔ وہ اسے ڈھونڈتے ہوئے نیو بورن بیبی سیکشن پہنچا تھا۔ بیبی بوائے سیکشن میں کھڑی وہ ٹرالی میں بیبی بوائے کے سوٹ رکھ رہی تھی۔ وہ گہری سانس کھینچتا اس کے پاس آن کھڑا ہوا۔ ٹرالی بھرتے ہوئے اس نے سر اٹھایا تو رنگت فک ہوئی۔ وہ اسے اپنے سامنے ایکسپیکٹ نہیں کر رہی تھی۔ اسے تو لگا تھا وہ اس کے گھر پہنچنے سے پہلے ہی گھر آ جائے گی۔ گارڈز کو بھی اس نے سختی سے منع کیا تھا آریان کو نہ بتایا جائے وہ باہر آئی ہے۔ وہ میرے گارڈز میرے وفادار ہیں بیگم صاحبہ، کیا لگا تھا وہ مجھے خبر نہیں کریں گے؟ تھوڑا سا جھکتے ہوئے سنجیدگی سے پوچھا۔ ہیزل گرے آنکھیں کھلی کتاب تھیں، وہ آنکھیں بآسانی پڑھ لیتا تھا۔ میں اپنی مرضی سے باہر بھی نہیں جا سکتی، اب مجھے اتنا بھی حق نہیں۔ وہ اس کی آنکھوں کی سنجیدگی پر ذرا سا خوف زدہ بھی ہوئی، مگر مجال ہے ڈر اپنے چہرے پر آنے دیا ہو۔ آپ جہاں چاہیں جا سکتی ہیں، مجھے آپ پر روک ٹوک کرنے کا کوئی شوق نہیں ہے، مگر اس وقت آپ کے پاس میری امانت ہے۔ کچھ تو احساس سے ذمہ داری ہونی چاہیے تھی۔ جھک کر اس کے پیٹ پر ہاتھ رکھا، سبز آنکھوں میں درشتگی اتر آئی تھی۔ وہ اس کے آپ کہنے پر لب پھینچ گئی۔ مقابل کا زرمش کہنا ایک آنکھ نہیں بھاتا تھا، اب آپ پر آ گیا تھا۔ فون کیوں نہیں اٹھا رہی تھی آپ؟ اس نے برہمی سے اگلا سوال داغا۔ ہم پبلک پلیس پر کھڑے ہیں آریان، شبنمی لہجے میں سے احساس دلایا۔ وہ اوپر ہاتھ پھیر کر رہ گیا۔ کچھ لوگ ان دونوں کی طرف متوجہ بھی تھے۔ فون کہاں ہے؟ اس نے خود پر قابو پاتے آہستگی سے پوچھا۔ زرمش نے کندھے پر لٹکے بیگ سے فون نکالا تھا۔ آریان کے 500 سے زائد مسڈ کالز دیکھ کر وہ لب دانتوں تلے دبا گئی۔ فون سائلنٹ پر تھا۔ 3.5 گھنٹے کی ڈرائیو 2 گھنٹے میں کر کے پہنچا ہوں۔ اس میں بھی 1000 بار اپنی بیوی کو کال کی، 500 بار۔ زرمش نے اس کی درشتگی کی۔ مسز خان، یہ سب مذاق نہیں ہے۔ وہ بولتے بولتے رک گیا تھا۔ ہیزل گرے آنکھیں لبالب پانیوں سے بھری۔ کتنے دنوں بعد یہ پکار سنی تھی۔ میرا مطلب ہے زرمش، آریان نے نگاہیں چراتے وضاحت دی۔ زرمش رخ موڑ گئی، چادر سے بھیگی آنکھیں رگڑ رگڑ کے خشک کیں۔ یہ بات بھی بھلا وضاحت دینے والی تھی۔ ایسا کیا لینا تھا جو یہاں چلی آئی؟ جو چاہیے تھا مجھے بتاتی۔ زرمش کی پشت کو گھورتے اس کا لہجہ اب نرم تھا۔ وہ خاموش رہی، کوئی جواب نہیں دیا تھا۔ زرمش کی خاموشی پر وہ اس کے سامنے آیا۔ میری سہیلی کی سالگرہ ہے، اس کے لیے گفٹ لینا ہے۔ بتا دیا کیا؟ واٹ؟ وہ بھنچکا کر رہ گیا۔ وہ اپنی سہیلی کا گفٹ لینے کے لیے اتنی دور آئی؟ تم مجھے بتا دیتی، میں لے آتا۔ وہ بمشکل خود پر قابو پاتے بولا تھا۔ اس کے ٹیسٹ کا مجھے پتا تھا، تمہیں نہیں، وہ کہتے آگے بڑھ گئی۔ آریان نے نگاہ بھری ہوئی ٹرالی کو دیکھا۔ وہ ٹرالی کو یوں ہی چھوڑ کر چلی گئی تھی۔ وہ جھنجھلا کر رہ گیا۔ ٹرالی گھسیٹتے ہوئے وہ کاؤنٹر تک آیا۔ پوری ٹرالی علم غلم چیزوں سے بھری ہوئی تھی، سب لڑکے کے لیے خریدی جانے والی چیزیں تھیں۔ وہ ان چیزوں کو دیکھتے جی بھر کر مکدور ہوا تھا۔ بیبی گرل کے لیے شاپنگ ہوتی وہ خوشی خوشی پے کرتا، مگر اب تو لگ رہا تھا جیسے اس کا کباڑا نکال دیا گیا ہو۔ آخر بچے کی کتنی شاپنگ کرنی تھی؟ پہلے ہی یہ نیلے رنگوں والی چیزوں سے الماری بھری پڑی تھی۔ پیمنٹ کرتے شاپنگ بیگ گارڈ کے حوالے کیے اور بھاگتا ہوا اپنی بیوی کے پاس آیا تھا۔ وہ اس سے آگے تیز تیز چل رہی تھی۔ کون سی دوست ہے تمہاری؟
ساتھ چلتے پوچھا، اب آپ سے تم پر آ گیا ہے، اب کہے نا آپ۔ زرمش نے اس کٹیلی نگاہ ڈالی اور بنا جواب دیے تیزی سے آگے قدم بڑھا لیے۔ آرام سے بھی چل سکتی ہو۔ اس کے چہرے پر چھائی برہمی کو بغور دیکھتے ہوئے بولا، میری مرضی، تیز چلوں یا آرام سے، تمہیں کیا مسئلہ؟ تنگ کر جواب دیا، میرا بچہ ہے تمہارے پاس، بس یہی مسئلہ ہے۔ قدم با قدم چلتے بتایا گیا، یا آپ مردوں کو صرف اپنے بچے کی فکر کیوں ہوتی ہے؟ رک کر باقاعدہ کمر پر ہاتھ رکھتے پوچھا تھا۔ ہیزل گرے آنکھوں میں شرارے دہکے تھے، کیونکہ وہ ہماری بیویوں کے پاس ہوتا ہے۔ فکر دراصل بیوی کی ہی ہوتی ہے۔ اب بتاؤ، جو عورت جا رہی ہے اس کی فکر کروں؟ ہاتھ لمبا کرتے سامنے سے آتی عورت کی طرف اشارہ کیا، جس کا بیبی بمپ دکھائی دے رہا تھا۔ شاید آخری مہینہ چل رہا تھا۔ جا کر ان سے کہوں آرام سے بیٹھے آرام سے چلیں، یا آخری مہینے میں آپ باہر کیوں نکلی ہیں؟ کیا مسئلہ تھا جو یہاں شاپنگ کرنے آئیں؟ کچھ چاہیے تھا مجھے کہتی۔ نہیں کہوں گا، کیونکہ ان کا شوہر ہوگا یہ فکریں پالنے کے لیے۔ وہ بلا من تک بات کرتے زرمش کو غصہ دلا رہا تھا۔ وہ تیش بھری آنکھوں سے دیکھ رہی تھی۔ میں اپنی ہی بیوی کی فکر کروں گا، اس کی کیئر کروں گا۔ اگر نہیں کروں گا تو یہ ہم مردوں کی بیویوں کو ہی چبھے گا کہ بھائی وہ 9 مہینے جان پر کھیل کر مجھ جیسے بے غیرت مرد کا بچہ پیدا کرتی ہیں، اور ہم جیسے بے حس مردوں کو رات کو عیش کرنے کے لیے ہی بیوی یاد آتی ہے۔ اس نے رک کر زرمش کا رخ پڑتا، سرخ پڑتا چہرہ بغور دیکھتا، ویسے میں نے کوئی عیش ویش نہیں کیے، پاس آنے کا موقع ہی نہیں ملا۔ تھوڑا سا جھکتے ہیزل گرے آنکھوں میں دیکھتے جتائے شکوہ تھا، اگر اس کی بیوی سمجھتی۔ پھر بچہ اوپر سے ٹپکا ہے؟ وہ غصے سے لال پیلی ہوئی۔ وہ یوں ہی جھکتے ہنسا تھا، سمجھ لو بس یوں ہی کھیلتے کھیلتے آ گیا۔ مجھے تو گراؤنڈ میں جم کر کھیل کھیلنے کا موقع ہی نہیں دیا گیا۔ لب دانتوں تلے دبائے حسرت سے کہا۔ وہ غصے سے رخ پلٹ گئی، تیز تیز قدموں سے چلنے لگی۔ وہ بھاگتے ہوئے ہم قدم ہوا۔ کون سی دوست ہے جس کے لیے اتنا تردد کیا جا رہا ہے؟ ساتھ چلتے پھر سے پوچھا، ہے کوئی؟ تمہیں کیوں بتاؤں؟ بے رخی سے کہا گیا، کریڈٹ کارڈ پر میرے ہی اثر پڑے گا۔ رحم کرو، سرکاری نوکری ہے، آگے علم غلم کیا خرید لیا ہے؟ ساتھ چلتے ٹھنڈی آہ بھرتے کہا، نہیں خریدنا تھا، میں ٹرالی چھوڑ آئی تھی۔ زرمش کو غصہ اٹھ کر آیا تھا۔ وہ رک گئی تھی، بس نہ چلتا تھا آریان کی جان لے لے جو اسے زچ کرنے یہاں تک آ گیا تھا۔ اگر یوں ہی چھوڑا تھا تو پھر تو موم کو میری شکایت لگ رہی ہوتی۔ پتا ہے موم وہ کتنا بدتمیز ہے؟ وہ مجھ سے شوہروں والی محبت نہیں کرتا، وہ اپنے بچے سے باپ والی محبت نہیں کرتا۔ میں اب کبھی کچھ نہیں خریدوں گی۔ میں اس بدتمیز ناہنجار شوہر کے بچے کو پورا سال ایک ہی سوٹ پہنا کر رکھوں گی۔ میں اسے سزا دوں گی۔ زرمش منہ کھولے سے ہی دیکھ رہی تھی۔ وہ ایگزیکٹ اس کی ہو نقل اتار رہا تھا۔ وہ اس کی اور موم کی کنورسیشن سن چکا تھا کیا؟ زرمش کے چہرے پر ایک رنگ آ رہا تھا، ایک جا رہا تھا۔ زرمش اپنی چادر درست کرتے غصے سے آگے بڑھ گئی۔ وہ اس کے ساتھ ہوا۔ وہ ایک لیڈیز شاپ کے اندر گھس گئی تھی۔ وہ کپڑوں کے ریک کی طرف بڑھتے کئی جوڑے نکال چکی تھی۔ آریان کی سانسیں اٹکی۔ کیا کر رہی ہو؟ ایک سوٹ نکال لو، دوست کو سارے سوٹ دینے ہیں۔ ہاں سارے دوں گی۔ کوئی مسئلہ ہے؟ زرمش نے تنگ کر کہتے سیلز گرل کو سوٹ پکڑائے۔ آریان خانزادہ نے ایک سوٹ کا پرائس ٹیگ نکالتے دیکھا، دل پر ہاتھ رکھتے سے خود کو سنبھالنا پڑ گیا تھا۔ ایک سوٹ کی قیمت کم و بیش 40 سے 50 ہزار تھی۔ وہ 4-5 سوٹ خرید چکی تھی۔ اب وہ پرفیوم سیکشن کی طرف بڑھ گئی۔ زرمش میری بات تو سنو۔ وہ بری طرح گھبرایا تھا۔ بیوی کو جو باہر تنگ کر گیا، اب بیوی سزا دے رہی تھی۔ اپنی شامت پر وہ بے آواز کراہیں بھر رہا تھا۔ پرفیوم کیوں لے رہی ہو؟ کستوری خوشبو آتی تو ہے تم سے۔ زرمش کا چہرہ سرگلاب ہوا، پاس کھڑی سیلز گرل کے لبوں پر مسکراہٹ آئی۔ زرمش خفت و شرم سے نگاہیں پھیر گئی۔ پرفیوم کی بوتل پکڑے وہ اس کی سینٹ ناک کے قریب کیے ہوئے تھی۔ وہ اس کے پیچھے ہی کھڑا تھا۔ سیلز گرل سے وہ ایک ایک پرفیوم کی قیمت بھی ساتھ ساتھ پوچھ رہا تھا۔ قیمتیں سن کر اسے دل کا دورہ پڑتے پڑتے رہ گیا تھا۔ یقین کرو تم سے گلاب سے خوشبو بھی آتی ہے، ابھی بھی مجھے آ رہی ہے۔ یہ پرفیومز بیکار ہیں۔ زرمش کے کان میں جھکتے سرگوشی کی لہجہ گمبھیر تھا۔ وہ لب دانتوں تلے دبائے سرخ لہجہ چہرہ لیے ایک ایک پرفیوم چیک کرتی رہی۔ 2 پرفیوم سلیکٹ کرتے اپنے شوہر پر ذرا رحم نہیں کھایا تھا۔ وہ کسی اور سیکشن کی طرف چلی گئی تھی۔ وہ سیلز گرل کو دیکھتے دل پر ہاتھ رکھتے کر رہا تھا، شادی کبھی مت کرنا۔
सेल्स गर्ल को मशवरा दिया। सेल्स गर्ल मुस्कुराहट दबाए परफ्यूम रेक से उठा रही थी। वैसे आप कर सकती हैं, बर्बादी तो मर्द की होनी है, आप औरतों का क्या चाहता है। वो आह भरते जरमिश के पीछे गया था। जरमिश ने लेडीज वॉच की अब की बार सेलेक्ट की थी। मुझे नहीं लगता तुम अपनी दोस्त की सालगिरह पर जा सकोगी, वो काउंटर से टेक लगाए खड़ा कह रहा था। क्यों? वो इसकी तरफ मुड़ गई थी। इससे पहले ही तुम इसे मेरे जनाजे पर शिरकत करने के लिए फोन कर रही होगी। बकवास मत करो। वो पलट गई। काउंटर के पास खड़े सेल्समैन को देखते वो मुंह पर हाथ रखते खांसा था। बीवी की डांट यूं सबके सामने हजम नहीं हुई थी। बीवी इतनी निडर कब से हुई? वो खांसते हुए हैरान था। घड़ी की पेमेंट करते वो अपना दिवालिया निकलने पर मस्कीन सा चेहरा बनाए खड़ा था। वो कुल मिलाकर कमोबेश 5 लाख की शॉपिंग कर चुकी थी। अब तो वो जहां जाती वो शॉपिंग बैग्स पकड़े ताबेदारी से उसके पीछे पीछे चल पड़ता। बकवास मत करो, ये कहकर शटअप कॉल दे चुकी थी। अब गालियों से नवाजना ही रह क्या था, वो सबके सामने नहीं सुन सकता था। जरमिश ने कुछ मेकअप और बहुत सी चीज़ें लीं, वो भी लाखों रुपए की थी। काउंटर पर खड़े सर आह भरते इसने सांस भरी। रहने दो, मेरे पास इतने पैसे हैं, मैं दे सकती हूँ। जरमिश ने गुस्से से अपना क्रेडिट कार्ड निकाल कर काउंटर पर रखा। जानता हूँ आप अरबपति हैं, आप ये पूरा मॉल खरीद सकती हैं, मगर बंदा है बशर आपके खर्चे उठाने के लिए है। वो इसका कार्ड पीछे कर गया था। जरमिश ने लह खींच लिए। 100 करोड़ की हवेली बेचते वो सारे पैसे इसके अकाउंट में ट्रांसफर करवा चुका था। इसी बात बात पर अरबपति बीवी कहता था। और फिर मॉम से कहोगी तुमसे शोहरों वाली मोहब्बत नहीं करता, तुम अपनी तमाम सहेलियों की सालगिरह का बायकॉट करते, मुझे सजा दोगी। जरमिश का चेहरा लाल भंभूका हुआ। वो इसका मजाक उड़ाने का मौका हाथ से जाने नहीं देता था। मॉम ने ये सब मॉम ने ये सब बातें अपनी बेटे को बता दी। वहाँ से होते शाज़मा खान से नाराज़ हो चुकी थी। वो शॉपिंग बैग लेते जरमिश के पीछे चल पड़ा, जो पता नहीं इसके आगे चलते कौन सा गुस्सा निकाल रही थी। हालांकि एक ताबेदार शौहर की तरह वो पिछले कई घंटों से बीवी के पीछे पीछे फिर रहा था। शॉपिंग बैग्स भी उठाए हुए थे, बीवी फिर भी खुश नहीं थी। कौन सी सहेली है बता दो, वो इसरार करने लगा। जरमिश रुहासी हुई। ये सब शॉपिंग तो गुस्से में की गई थी। वो तो यहाँ गिफ्ट आर्यन के लिए लेने आई थी, जिसकी अगले हफ्ते सालगिरह आ रही थी। वो इसकी सालगिरह अच्छे से मनाना चाहती थी, मगर वो यहाँ आकर इसकी प्लानिंग बर्बाद कर चुका था। अब वो इसके सामने इसके लिए गिफ्ट खरीदती अच्छी लगती क्या? वो गुस्से से पहले से भी तेज तेज कदम उठाने लगी। कुछ खा लेते हैं फिर चलते हैं। वो उसका हाथ पकड़े फूड कॉर्नर इस खाने की गाल क्रेडिट कार्ड ज़ीरो पर आ गया है। और इसकी तरफ देखते पता नहीं सच कह रहा था या झूठ। जरमिश हाकिम खान नहीं जानती थी, मगर इसे अपने शौहर पर तरस आया था। बैठे बिठाए वो उसके लाखों रुपए खर्च कर चुकी थी। चलें जी, बाकी का नेक्स्ट एपिसोड में कंटिन्यू करेंगे। उम्मीद है आपको ये एपिसोड पसंद आई होगी। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से अभी सब्सक्राइब कर दें, लाइक एंड शेयर करें और अपनी राय कमेंट बॉक्स में लाजमी दें। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।